خطے کی جو صورتحال ہے وہ کافی پریشان کن ہے. کتنا اہم ہے اس وقت یہ جاننا کہ ایران کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو کیا ہوگا، اور جو مختلف آپشنز کی بات ہو رہی ہے خاص کر کے رجیم چینج کے حوالے سے، وہاں پہ حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے، وہ کتنی اہم ہے اس کے اوپر بات کرنا، اور امریکہ چاہ کیا رہا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، امریکہ کے جو مقاصد اور مفادات ہیں ایران کے حوالے سے وہ مسلسل بیسیکلی تین ہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو کرائسس ڈپلومسی چل رہی ہے اس میں کوشش یہی ہو رہی ہے کہ ان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، ان کا جو میزل پروگرام ہے، اور ان کی جو سپورٹ ہے فار ڈفرنٹ متحارب گروپوں کے حوالے سے، اگر اس کے اوپر وہ نظر ثانی کریں تو ممکن ہے کہ یہ خطرہ ٹل جائے. اور اس وقت جو کرائسس ڈپلومسی ہے وہ انہی مقاصد اور مفادات کے لیے ہو رہی ہے. ایران کی رجیم کو چینج کرنا سے زیادہ امریکہ کا جو مقصد ہے وہ ان کی پالیسی کو تبدیل کرنا ہے. لیکن چونکہ مسلسل کئی ایسی قیادتیں سامنے آئیں جنہوں نے خصوصی طور پہ اس پہ بہت زیادہ زور دیا، تو آپ اگر کوئکلی پچھلے 3 سال کا احاطہ کریں تو امریکہ نے بڑی کامیابی کے ساتھ تصویراتی اور سیاسی اور سفارتی اعتبار سے ایران کو خطے میں تنہا تو کیا ہے، چاہے وہ بشار کی حکومت کا گرنا ہو، چاہے جو متحارب قوتیں ہیں ان کو کمزور کرنا ہو. تو فرینکلی دفاعی اعتبار سے تو ایران از آن اٹس اون. اور دوسری بات جو اس حملے کے خطرے کو تقویت دیتی ہے وہ 2 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ایران کا چونکہ ایک نظریاتی سیاسی نظام ہے، تو ایک نظریاتی حکومت کا کمپرومائز کرنا ایک نظریے کے اوپر کمپرومائز سمجھا جاتا ہے، اس لیے اٹ بیکمز لیس لائکلی دین اے پریگمیٹک ریئلسٹ پاپولر لیڈر جو کہ قومی سلامتی کے تقاضے کے لیے کمپرومائز بھی کر سکتا ہے اور عوام کو قائل بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک نظریاتی حکومت، اگر میں پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے کہوں، تو وہ اس کے امکانات کم ہوتے ہیں کیونکہ اس کے لیے وہ ایک ریٹریٹ سمجھا جاتا ہے. دوسری بات کہ 5 ایسے میں سمجھتا ہوں بہت ورینگ سائنس ہیں جو کہ اس کو بہت لائکلی بنا دیتے ہیں اس وقت کسی حملے کو. نمبر 1 یہ کہ آپ نے دیکھا جو مغربی طاقتیں ہیں، امریکہ کی جو حلیف ہیں، چاہے وہ آسٹریلیا ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، انہوں نے اپنے سفراء کو نکالا اور اپنے سٹیزنز کو وارننگ دی کہ آپ ایران چھوڑ دیں. دوسری بات کہ فلائٹس بھی، جو فلائٹس ہیں ویسٹرن ایئر لائنس کی، وہ بھی کافی اپنی روٹس چینج کر چکی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ عرب ممالک نے جس طرح سے ہائیسٹ لیول پہ ایران کو ایشورنس دی ہے کہ جناب ہمارا خطہ اور ہمارا رقبہ اور ہماری فضائی حدود استعمال نہیں ہوں گی، یہ بھی اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے. اور آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ابھی ریسنٹلی جنیوا میں UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جو قرارداد پاس ہوئی ہے، جس میں اگرچہ پاکستان، چین اور کیوبا نے ایران کو سپورٹ کی ہے، لیکن باقی تقریباً 50 ممالک نے ایک کیس بلڈ کیا جا رہا ہے ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ کا، جس میں مغربی میڈیا آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے جو ہلاکتوں کی تعداد بڑھا رہا ہے تاکہ جو ایک ملٹری انٹرونشن ہے اس کے لیے رائے ہموار کی جا سکے. تو یہ 5-6 چیزیں اگر آپ ان کو پیس ٹوگیدر کریں تو لگتا یہ ہے کہ اس کے امکان کافی زیادہ ہے کہ حملہ ہو. فاتح صاحب، ایک متبادل قیادت تو وہاں پہ دستیاب نہیں ہے، جس پہ مارکو روبیو نے بھی کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ وہاں پہ کوئی ایسی قیادت موجود ہے جس کے لیے کہ ہم فوری طور پر حملہ کریں، رزلٹ مل جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پہلے تو نیوکلیئر ویپنز کا تھا، اب ان کا رجیم چینج کا بھی ایک منصوبہ ہے، ان کو کامیابی مل سکتی ہے ایران کو اس صورت میں، امریکہ کو؟ دیکھیے، امریکہ کو کامیابی ملنے کے لیے اگر جو بھی ان کا اپنی کیلکولیشن ہے، اور وہ کیلکولیشن آج کل مغربی میڈیا میں اس کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، بڑے بڑے آرٹیکلز آ رہے ہیں اور تفصیل سے تجزیہ بھی آ رہا ہے، اس میں جو پوائنٹس وہ لکھتے ہیں وہ یہ کہ جی، ایک تو یہ کہ ایران جتنا اس وقت ملٹریلی کمزور ہے پہلے کبھی نہیں رہا، کیونکہ پچھلے 1.5-2 سال میں جو کچھ ہوا، ان کے اوپر جو اٹیکس ہوئے وغیرہ وغیرہ، تو ان کا جو ایک ریجن میں ایک خوف تھا وہ اب اتنا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کے ساتھ جو ان کے جن کو سو کالڈ پراکسیز کہتے تھے، تو وہ حزب اللہ ہو گیا، حماس ہو گیا، وہ ان کی بھی اب ظاہر بات ہے ان کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے. تو ملیٹریلی ایران ہے وہ ولنریبل ہے، اور یہ وہ سمجھتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ جی کس طریقے سے جو مظاہرے ہوئے وہاں پہ ایک انٹرنل ڈسینٹ تو ہے اور بڑی مشکلات بھی ہیں. اچھا، اب وہ جو پچھلے چند ہفتے پہلے جو بڑے وسیع اسکیل پر مظاہرے ہوئے تھے، اس میں میں تو ماننے کو تیار نہیں کہ وہ مکمل طور پر آرگینک تھے. ان میں ظاہر بات ہے جلدی میں تیل پھینکا جاتا ہے، آرگینک بھی ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جتنا ان کو بڑھایا چڑھایا گیا اس میں امریکہ، اسرائیل، یہ وہ تو خود مانتے ہیں کہ جی ہم اس طرح کام کرتے ہیں، تو وہ بھی شامل تھا. تو
میرے خیال میں یہ تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے بہتر موقع ان کو رجیم چینج کا نہیں ملے گا. میں کئی جگہ یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ جو رائٹ ونگ کامنٹیٹرز ہیں آسما امریکہ میں اور ویسٹرن, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو ایران کا جو انقلاب تھا 1979 کا, اب اس کی جو ایک مدت تھی وہ پوری ہوتی جا رہی ہے. تو یہ جو لمحہ ہے اس وقت, دے آر ایٹ دیئر ویکسٹ. تو اگر کچھ کرنا ہے تو اس وقت کریں, اور ٹرمپ کا آپ نے دیکھ بھی لیا کہ وہ ٹریگر ہیپی ہوا ہوا ہے. لیکن دوسری طرف جو میرے خیال میں بڑی اہم چیز ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, کہ اگر خدا نہ خاصہ یہ ہو بھی جاتا ہے تو پیچھے کیا, نہ کوئی اپوزیشن ہے نہ گراؤنڈ. جو وہ شاہ کے جو صاحبزادے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ تو بڑے ایکٹیو ہیں, اسرائیل کی ان کو بڑی سپورٹ ہے, گراؤنڈ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو اگر یہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور یہ خطرہ اور یہ خدشہ جو ہے یہ بالکل موجود ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے, رجیم چینج ہوتی ہے, تو اس کے بعد جو ایک ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی, جو غیر یقینی کی صورتحال ہے, وہ سب کو افیکٹ کرے گی, بالکل بشمول بائی دا وے پاکستان. تو بالکل ابھی بھی جو بحری بیڑا ہے وہ پاکستان اور عمان کے بیچ میں 450 کلومیٹر دور ہے. ایک جو امپورٹنٹ فگر ہیں وہ تو آیت اللہ خامنائی ہیں, اور انہی کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے ساتھ, اور وہ کہا جا رہا ہے کہ انہی کو ٹارگٹ کرنا ہے. کل وہ اچانک مسجد جمکران میں گئے جو کہ بڑی ایک ان کے لیے ایک اہم مسجد ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کو ٹارگٹ کر کے پھر رجیم چینج کی طرف بڑھا جا سکتا ہے؟ امریکہ کا یہ ہدف بھی ہے. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لائک نیتن یاہو, آیت اللہ خامنائی کے خلاف کوئی انٹرنیشنل کورٹ, کسی انٹرنیشنل فورم سے, کسی کمپیٹنٹ فورم سے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو پاور سے ریموو کیا جائے. ان کے خلاف کوئی وار کرائمز کا ایکشن نہیں ہے, ان کے خلاف کوئی اور ایلیگیشن نہیں ہے. سیاست کے اندر باتیں ہیں کہ آیت اللہ خامنائی نے یہ کیا وہ کیا, لیکن جس کو انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر کہتے تھے, جو 1950 کے بعد 47 کے بعد ایفیکٹولی 46 کے بعد 50 کے بعد یہ بنا ساری دنیا کے اندر, جس میں UN, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل, انٹرنیشنل کورٹس آف جسٹس, دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں. جو انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر ہے اس کے مطابق ماضی میں جب بھی آپ نے کہیں پہ رجیم چینج کا کہا تو اس کے پیچھے کسی وار کرائم کی ایلیگیشن تھی, کسی اور ایسی چیز کی ایلیگیشن تھی, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن, دیگر اس طرح کی ایلیگیشنز تھیں. اس وقت خامنائی صاحب کے خلاف ایک رجیم چینج یا ان کو مار دینے کا یا ختم کر دینے کا یا ہٹا دینے کا نیریٹو تو چلایا جا رہا ہے جس کے پیچھے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کو پسند نہیں ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے لوگوں کے سروں میں گولیاں مار دیں یا صدام حسین کی طرح تھے یا دیگر تھے, اگر ہیں تو وہ ایلیگیشنز لائیں, بلکہ جو دوسری سائیڈ ہے نیتن یاہو کے خلاف اس طرح کی ایلیگیشنز ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے آرڈرز بھی ہیں, ساؤتھ افریقہ وہ مقدمہ لے کے گیا. تو ایک بات تو ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ اس وقت کوئی انٹرنیشنل لا, کوئی ریشنالٹی, کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ایگزسٹ کرتا. جو جس طرح وینیزویلا کے اندر ہوا, جس طرح دیگر جگہوں پہ ہوا, یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر کریٹ ہو رہا ہے جو رائٹ از مائٹ کی بیسس کے اوپر زیادہ کریٹ ہو رہا ہے. بالکل. سیریا میں بشار الاسد تھے, حماس کے اندر اسماعیل ہانیہ بھی زندہ تھے, احمد سنوار بھی زندہ تھے, حسن نصر اللہ حزبہ کے اندر زندہ تھے, وہ کر رہے تھے. ایران کے اندر قاسم سلیمانی کے بعد ہوا, یہ قاسم سلیمانی کی ڈیتھ ان سے پہلے ہو گئی تھی, شہادت ان سے پہلے ہو گئی تھی. ایران کے اندر ابھی ان کے فارمر پرائم منسٹر جن کا جہاز گر گیا اور وہ دیگر لوگ زندہ تھے. آپ یہ دیکھیں, ابھی اس طرح یمن نیوٹرلائز نہیں ہوا تھا اس وقت جس طرح کہ اب ہوا ہے, جو کہ اسرائیل کے خلاف بمباری کرتا رہتا ہے الیجڈلی. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 24 مہینے کے اندر سسٹمیٹکلی اکتوبر 2023 کے بعد سے حسن نصر اللہ کو, بشار الاسد کو, احمد سنوار کو, اسماعیل ہانیہ کو, ان سب کو ایک ایک کر کے اسرائیل نے ٹارگٹ کیا. تقریباً آدھوں کے وقت تو کوئی انٹرنیشنل لا کا سہارا نہیں تھا, کسی جنگ کا سہارا نہیں تھا. کبھی ایران کے اندر بم بلاسٹ کر دیا, کبھی کہیں پہ کچھ کر دیا لوگوں کو مارنے کے لیے. میرے خیال میں اس پکچر کا کہ اسرائیل کے گرد جتنے اسرائیل کے دشمن ہیں جو اس وقت سیریا, لیبنان, حزب اللہ نیچرلی, یمن اور ایران تھے, آپ اگر اس پورے سیکوینس کو دیکھیں تو باقی تمام گر چکے ہیں اور ایک ایران اس وقت کھڑا نظر آتا ہے. بلکہ اس سے زیادہ اسی پیریڈ کے اندر جو ایک آؤٹ سائڈ وف تھی کہ اگر اس خطے میں جنگ ہو گئی تو 1967 گمال عبد الناصر وغیرہ کے وقت کی طرح شاید کوئی عرب یونین ہو جائے. آپ نے دیکھا کہ سائملٹینیسلی ایبراہم اکارڈز اور دیگر یہ ایون غزہ کی ڈیل جو سائن ہوئی ہے اس کے اندر بہت سے مسلم ممالک اس امریکن پلان کے ساتھ ہیں جس کے ایران خلاف کھڑا نظر آتا ہے. میرے خیال میں
ایران کے خلاف اٹیک جو اب دوسری دفعہ ہو رہا ہے، پہلی دفعہ ایک دفعہ ہو چکا ہے، یہ وہ لاسٹ لیگ ہے جو اکتوبر 2023 کے بعد ایران کا اچھا ریجن میں اب larger یہ national امپورٹنٹ بات ہے، مجھے بریک بھی لینی ہے